حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اب میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام یہاں سے ہو کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کی قسم جس نے تجھے حق دے کر بھیجا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک شخص کو بلائے گا جس نے 500 سال پہاڑ کی چوٹی پر اللہ رب العزت کی عبادت کی ہوگی، تو اللہ جل شانہ نے 2 پہاڑوں کے درمیان اس کے لیے ایک چشمہ بھی جاری کیا ہوگا۔ اس چشمے کے چوڑائی 1 انگلی کے برابر ہوگا، جس کے پانی کی صفائی پہاڑ کے جڑ میں ہوتا ہوگا اور وہ اوپر کی طرف پانی پھینکتا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک انار کا درخت بھی لگایا ہے۔ وہ شام کے وقت پہاڑی سے اتر کر وہاں پانی سے وضو بناتے ہیں اور انار لے کے واپس اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور انار کھا کے پھر وہ نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس شخص نے اللہ رب العزت سے فریاد کی کہ اللہ آپ ایسے حال میں میرے روح کو قبض کر دیں کہ جب میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور پھر اللہ مجھے زمین میں میرے لیے ایسا حالات بنا دے کہ میرے جسم کو خراب نہ کر سکے، زمین میرے جسم خراب نہ ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل کرو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے کو میرے رحمت کے بدلے میں میرے رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر کہیں گے اللہ مجھے اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل کر دو۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس بندے کے اعمال اور میری نعمتوں کا تقابل کیا جائے، حساب کیا جائے۔ تو فرشتے اس سے ایک آنکھ کی نعمت کا حساب جب لیں گے تو یہ 500 سال کا عبادت ایک آنکھ کے بدلے میں ختم ہو جائے گا، اس کا احاطہ کر لے گا، باقی سارا جسم رہ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اب اس کو لے جاؤ جہنم میں داخل کر دو۔ تو اس کو گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف۔ پھر یہ چیخ پکار کرے گا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے رحمت کے ساتھ جنت بھیج دیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائیں گے اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لایا جائے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کو فرمائیں گے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے، میں نے ہی تجھے پیدا فرمایا۔ وہ کہیں گے اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے ہی تجھے سمندر کے بیچو بیچ تیرے لیے پانی کا چشمہ بھی جاری کیا تھا، کھارے پانی میں سے میٹھا پانی جاری کر دیا تھا، اور تیرے لیے انار پیدا، شام کے وقت انار پیدا فرمایا کرتے تھے، جبکہ انار سال میں 1 دفعہ لگتے ہیں۔ وہ کہیں گے اللہ یہ سب کچھ تو نے ہی کر دیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھے 500 سال عبادت کرنے کی قوت نہیں دی تھی؟ وہ کہیں گے اللہ بے شک تو نے مجھے 500 سال تک عبادت کرنے کی تو قوت اور طاقت بھی دی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت ان کو یہ ساری نعمتیں گنوائیں گے، وہ مان جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ وہ سب کچھ بھی میری رحمت سے تھا، اب جنت بھی میں تجھے اپنے رحمت سے ہی داخل کر رہا تھا۔ وہ کہیں گے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے تو میرے اچھے بندے ہیں۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو جنت میں داخل کر دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور بے شک ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے رحمت سے ہٹ کر ہو، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے رحمت سے ہی ہوتا ہے۔